بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف تہجی سے رنگ سمت تک بیان ہو چکا۔ اب ان تین چیزوں کے ساتھ اربع عناصر کی کڑی جڑے گی کہ اربع عناصر کو باموکل پڑھ کر ان کی طاقتوں کو کیسے حاصل کرتے ہیں اور اپنے عملیاتی کاموں میں کیسے ان کا استعمال کرتے ہیں، اور ان عناصر کے حاکم موکلات کون سے ہیں۔ ان کو اپنے ہر روحانی عمل اور وظیفے میں استعمال کرنے سے بے شمار روحانی طاقت بڑھتی ہے اور اپنا عمل یا وظیفہ سیدھا نشانے پر جا کر لگتا ہے۔ مشرق کی جانب شمع یا چراغ، اگر شمع پر عمل کرنا ہے تو اس شمع پر اس کے حاکم موکل کی مکمل عبارت لکھ کر اتنی تعداد میں پڑھ کر دم کریں، تو اس شمع پر اس کے حاکم موکل کی مکمل عبارت لکھ کر اتنی تعداد میں پڑھ کر دم کریں، اور اگر چراغ پر عمل کرنا ہے تو یہی تعداد سرسوں یا متعلقہ جو بھی عمل کے حوالے سے تیل ڈالا جائے گا اس پر دم کر کے پھر اس چراغ کو جلائیں جب عمل کرنا ہو، ورنہ مشرق کی جانب اس کو پڑا رہنے دیں۔ اب شمال کی جانب اس عنصر کے حاکم موکل کی پڑھائی اس تعداد میں پڑھ کر اگر بتی یا بخور پر دم کریں اور اس کو بھی روشن کر کے اب جو عمل کرنا ہے اس کو کریں، ورنہ رہنے دیں۔ اب مغرب کی جانب شیشے کے گلاس یا شیشے کے برتن میں پانی ڈال کر اس پر اس کے حاکم فرشتے کی کلام کو پڑھ کر دم کریں، اور اگر اپنے کیے جانے والے عمل میں اس کی ضرورت ہو تو اس کو بھی استعمال میں لائیں، ورنہ دم شدہ پانی اسی جانب رہنے دیں۔ اب جنوب کی جانب پاک صاف جگہ کی مٹی یا نمک، اس پر بھی اس حاکم موکل کی کلام کو پڑھ کر دم کر کے رکھ دیں۔ اگر عمل میں استعمال ہوتی ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کو وہیں رہنے دیں۔ اب خود درمیان میں آ جائیں اور اپنے عمل کی متعلقہ چیزوں پر جن کی مدد سے عمل کیا جا رہا ہے یا کوئی نقش بنایا جا رہا ہے، یہاں روحانی موکل جو عناصر میں ایک خاص طاقت اور قوت پیدا کرتا ہے اس کی کلام اتنی مقدار میں پڑھ کر ان چیزوں پر بھی دم کر دیں۔ یہ سلسلہ چلانے کے لیے ہر فرد پر ڈیپینڈ ہوگا کہ جیسے کہ اگر کسی کے پاس اگر علیحدہ کمرہ ہے تو وہاں اس عمل کو 21 دنوں تک اربع عناصر کی کلام اور ان چیزوں پر 21 دنوں تک دم کر کے رکھتے جائیں۔ چیزیں تو پڑی رہیں گی لیکن دم متواتر 21 دنوں تک یا جب تک کوئی کر سکتا ہو اس کو کیا کرے، ان میں اثر طاقت بڑھتا جائے گا اور پھر بوقت ضرورت ان کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اگر کسی کے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر وہ بوقت ضرورت جیسے جو طریقہ کار بتایا جا رہا ہے ویسے ہی کر لیں۔ اب اربع عناصر کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارک یا حیو کا مسخر شدہ موکل، اس کی بھی کلام اب سب سے آخر میں کریں۔ اب 5 اربع عناصر کی طاقت آپ کے پاس اکٹھی ہو چکی ہیں۔ اب جو بھی عمل یا نقش تیار کرنا ہے اس کو کر کے ذرا مشاہدہ کر کے دیکھیں کہ کیسے بے جان کاغذ اور دیگر چیزوں میں حرکت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اب آتش عنصر کا حاکم موکل اجبو یا حقبہ ایل بحقو جز النار 622 مرتبہ پڑھیں۔ عنصر بات کے حاکم موکل کی پڑھائی اس طرح کریں، اجبو یا کلزہ ایل بحقو جز الہوا 57 مرتبہ پڑھیں۔ عنصر آپ کے حاکم موکل کو اس طرح پڑھیں، اجبو یا بس سا ایل بحقو جز الماء 182 مرتبہ پڑھیں۔ عنصر حاک کے موکل کو مسخر کرنے کے لیے یہ پڑھائی کریں، اجبو یا دسا ایل بحقو جز الارض 505 مرتبہ پڑھیں۔ جب بھی کسی بھی عنصر کی پڑھائی کریں اس پر آخر میں یہ روحانی روح کی پڑھائی لازمی کریں، اجبو یا زمسا ایل بحقو جز الروح 1000 مرتبہ پڑھیں، اور یہ بھی لازمی سب سے آخر میں ضرور بر ضرور کریں، اجبو یا مسائل بحقو اسم اعظم یا حیو 100 مرتبہ پڑھیں۔ یہ کل 6 اقسام اربع عناصر کی طاقت اور قوت کو اپنے عمل یا وظیفے یا نقش کے اندر لانے کا عمل ہے۔ اگر ان کو بھی عملیات میں نظر انداز کیا جائے گا تو بہت زیادہ نقص رہ جاتے ہیں، اور اب یہ حروف تہجی، رنگ، سمت اور اربع عناصر کے حاکم تک بات آ گئی، مطلب روحانی مشین یہاں تک تیار ہو گئی ہے۔ اب اس کے آگے کس خاص دن کا کون سا حاکم موکل ہوتا ہے اور اس کو پہلے کے موکلات کے ساتھ ملا کر آگے بڑھنا وہ بیان ہوگا۔ یہاں تک اربع عناصر کے موکلات کو مسخر کرنے کے لیے بتا دیا ہے۔ اگر ان موکلات کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنا ہو تو زکوٰۃ 5995 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہوگی، اور اگر کسی نے اربع عناصر سے صرف وقتی طور پر کام لینا ہو تو جو تعداد جس عنصر کے موکل کی بتائی ہے اس کو بوقت ضرورت پڑھ کر ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے 5995 اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ان عناصر کے جو نقوش ہوتے ہیں، آتشی، بادی، آبی، ہاکی، ان پر لازمی ان موکلات کو پڑھ کر دم کیا کریں، اس میں انتہائی طاقت اور قوت ہوگی۔ اس کے علاوہ
جو بھی کوئی آتشی بادی آبی ہاکی اور ان چیزوں کی جان میں اور زیادہ طاقت بھرنے کے لیے بھی اپنی سمجھ کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اربع عناصر کے اس خاص علم کی بدولت ہر چیز اپنی تاثیر بدل جائے گی اور اس کے اندر ایک روحانی اور ان دیکھا اثر برپا ہوگا، اور پھر جس کسی اپنے خاص عمل یا وظیفے میں جس عنصر کی ضرورت ہو اس میں اسے استعمال کر کے دیکھیں، خود ہی مشاہدہ ہو جائے گا کہ پہلے کون سا عنصر کیا تھا اور اب اس عنصر میں کیا فرق رونما ہوا ہے۔ یہ علمی ادبی گفتگو ہے، اس کو اس زبان کے ساتھ سمجھا جائے۔ عنصر آتش کا حاکم موکل اجبو یا حقبہ ایل بحقو جز النار 622 مرتبہ پڑھیں۔ عنصر بات کا حاکم موکل اجبو یا کلزہ ایل بحقو جز الہوا 57 مرتبہ پڑھیں۔ عنصر آب کا حاکم موکل اجبو یا بسہ ایل بحقو جز الماء 182 مرتبہ پڑھیں۔ عنصر حاک کا موکل اجبو یا داسا ایل بحقو جز الارض 505 مرتبہ پڑھیں۔ جب بھی کسی بھی عنصر کی پڑھائی کریں اس پر آخر میں یہ روحانی روح کی پڑھائی لازمی کریں۔ اجبو یا زمسا ایل بحقو جز الروح 1000 مرتبہ، اور یہ بھی لازمی سب سے آخر میں ضرور بر ضرور کریں۔ اجبو یا مسا ایل بحقو اسم اعظم یا حیو 100 مرتبہ پڑھیں۔